بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی درود سٹوری ایک ایسی ماں سے متعلق ہے کہ جو اپنے بچوں کی بدتمیزی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، بچوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، بچوں کی بیجا ضد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کے بچے بدتمیزی کرتے، چیخ و پکار کرتے، بات نہ مانتے اور اپنے ضد پر اڑ جاتے، بڑی پریشان تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جب درود پاک کا وظیفہ کیا، کون سا درود پاک پڑھا، کنہوں نے درود پاک کا وظیفہ تجویز کیا اور جب اس وظیفے پر عمل کیا تو اس کی کیا برکت ظاہر ہوئی، جب اس ویڈیو کو سنیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آپ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے۔ اور یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آئے روز میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے اور پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے اور بدتمیزی کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں۔ ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں، ہماری بات مانیں، ضد کرنا چھوڑ دیں؟ تو دیکھیں اس میں تربیت کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے۔ جن گھروں میں بچوں کو باقاعدہ نماز پڑھنے کی تربیت دی جاتی ہے نا، درود پاک کی کثرت کی تربیت دی جاتی ہے، درود پاک کی کثرت کی تبلیغ کی جاتی ہے، تو جب بچے نماز پڑھتے ہیں، نماز کا روحانی امپیکٹ بہت زیادہ ان کی روحانیت پر پڑتا ہے۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھا کریں تو اپنے بچوں کو بھی کہا کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جب آپ تسبیح لے کر درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو بچوں کو بھی یہ ذہن دیا کریں کہ بھئی آپ درود پاک کی کثرت کریں، انہیں لالچ دیں، ان کی جو خواہش ہے، کوئی ٹافی، کوئی کینڈی، کوئی بسکٹ، کچھ بھی ایسا کہ میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیز کہ جو بچہ بہت خوشی سے کھاتا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ بھئی آپ درود پاک پڑھیں، میں آپ کو یہ چیز دوں گا، میں یہ چیز آپ کو دلا دوں گی، یا کوئی ٹوائے ایسا ہے کہ جو بچے کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ وہ لے دیں، لیکن پہلے درود پاک کا ٹارگٹ دیں، معمول بنوائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کے لالچ میں درود پاک کی کثرت کرے گا۔ اگر کوئی بڑا بچہ ہے اور جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو ایک خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ویسے کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار بن جائے گی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ان بہنہ کی درود سٹوری سے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی ضد اور نافرمانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ ہر وقت بدتمیزی کرتا اور اپنی بات منوانے کے لیے چیخ و پکار کیا کرتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس گئی اور ان کی خدمت میں اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ بچہ بہت زیادہ نافرمان ہو گیا ہے، بات بھی نہیں مانتا اور بہت برا بیہیو کرتا ہے، بہت برا سلوک کرتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ضد کرنا چھوڑ دے، میری نافرمانی سے باز آ جائے، میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چھوڑ دے، بد اخلاقی کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دے۔ تو جب میں نے اپنی حاجت کا تذکرہ کیا تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک عمل کر لو، عمل یہ کہ فجر کے بعد درود شریف پڑھا کرو اور درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے دعا کی کرو، تم دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد خاص طور پر درود پاک اس نیت سے پڑھا کہ یا اللہ پاک اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے میرے بیٹے کی جو حالات ہیں وہ سنور جائیں اور یہ نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے اور میرا نافرمان نہ بنے اور مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرے، میری بات مانے اور نافرمانی اور ضد کرنا چھوڑ دے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ وظیفہ شروع کیا فجر کی نماز کے بعد بالخصوص درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا امپیکٹ بچے کی روحانیت پر بہت زیادہ پڑا، اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے میری بات ماننا شروع کر دی۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا وظیفہ ہوا اور بالکل ایسے ہے کام بنتے ہیں۔ میں ایک آپ کو تجویز دوں گا، اگر آپ کا بچہ ایسا ہے کہ وہ نافرمان ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے، بات نہیں مانتا، فجر کی نماز کے بعد اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو اول و آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے اور وہ بچہ بات ماننے لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ کوئی بھی درود پاک کے جو آپ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو آپ وہ پڑھیں۔ درود شفا پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پانی پر دم کریں اور دم کر کے بچے کو پلائیں، روزانہ نہ پلائیں، اس پانی کی بوتل پر دم کرتی رہیں اور ساتھ پانی جو ہے وہ بڑھاتی رہیں اور بچوں کو وہ پانی پلائیں، سب بچوں کو وہ پانی پلائیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر بہت سارے ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ وہ درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں، تو ایسے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھا کریں، جو آپ پڑھتے ہیں تو پانی پر دم کر دیا، سب گھر والے اس پانی کو پئیں، اس بابرکت اور نورانی پانی کو پئیں۔
اپنے گھر کے سب بچوں کو وہ پانی پلایا کریں۔ دیکھیں ان کی روحانیت پر کتنا بہترین امپیکٹ اس پانی کا پڑتا ہے۔ اور آپ نے ایک خاص کام یہ کرنا ہے کہ جن کی اولادیں بڑی ہیں، نوجوان ہیں اور وہ بات نہیں مانتی، انہوں نے کرنا یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول و آخر، اور درمیان میں 313 مرتبہ کوئی بھی درود پاک کہ جو آپ کو درست مخارج کے ساتھ آتا ہو نا، آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے؟ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ چند دن آپ یہ کر کے دیکھیں، اور تصور میں جو بچہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تصور میں اس کی پیشانی اور اس کے دل پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو اپنا دم کیا ہوا پانی اس بچے کو پلانا ہے۔ اللہ نے چاہا وہ بچہ آپ کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا، آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ۔ اس ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔